الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں اپنے فضل سے فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر کے مسلمانوں کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک جو نظریہ، جو محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اس کا عملی ثبوت مل گیا۔ مکہ میں محنت کا خلاصہ یہ تھا کہ فتح شکست اکیلے اللہ کے پاس ہوتی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ پارٹنرشپ کے قائل تھے، شراکت کے۔ شرک کسے کہتے ہیں، شراکت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک اپنی گاڑی خریدی، کسی نے پوچھا اس میں کوئی پارٹنرشپ ہے، آپ نے کہا کوئی نہیں، اکیلے میری ہے۔ دوسری گاڑی خریدی تو کسی نے پوچھا یہ بھی اپنی ہے، آپ نے کہا نہیں، اس میں 2 آنے فلاں کے ہیں، 4 آنے فلاں کے ہیں، 10 پیسے فلاں کے ہیں، باقی میرا ہے۔ تو کسی چیز کے اندر کئی ملکیت، کئیوں کی شراکت ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کا خالق مالک تنے تنہا اکیلا اللہ ہے، یہ توحید ہے۔ عزت فلاں دیتا ہے، نفع فلاں دیتا ہے، بیٹے فلاں دیتا ہے، فتح فلاں دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیارات عطا کرنا، یہ اللہ کی توحید میں پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ میں اکثر اس بات پہ سوچتا ہوں کہ آدمی شرک کرتا کیوں ہے؟ حالانکہ شرک تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ آدمی محبت میں توحید کا قائل ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلق میں توحید کا قائل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قیامت والے دن نیکی کے ترازو میں نہیں آ سکے گی۔ بڑی سے بڑی نیکی، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے میں اس وقت جائے گی جب آدمی کے نام اعمال میں شرک نہیں ہوگا۔ شرک اگر ہو گیا تو بڑے بڑے جبہ و دستار رسوا ہو جاتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آدمی شرک کرتا کیوں ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ شرک شہرگ ہے اسلام کی، شہرگ کٹ جائے تو پورا وجود لاش بن جاتا ہے۔ شرک کے کئی اسباب ہیں، ایک سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فلاں کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سبب تھا۔ فلاں کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سبب تھا۔ فلاں کا حادثہ ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ سبب تھا۔ فلاں کو شرک کی مرض لگ گئی، شریعت کہتی ہے پہلا سبب کیا ہے؟ شرک کی مرض کے لگ جانے کا سبب یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر ذات کا خالق اللہ ہے، اور ذات کے اندر ہر موجود صفت کا خالق بھی اللہ ہے۔ آنکھ کا خالق اللہ ہے، آنکھ کے اندر جو دیکھنے کی صفت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ زبان کی ذات کا خالق اللہ ہے، زبان کے اندر بولنے کی جو صفت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ زمین کا خالق اللہ ہے، اور زمین کے اندر جو رویدگی، نشو و نما، فصلیں اگانا، اس صفت کا خالق بھی اللہ ہے۔ سورج کی ذات کا خالق اللہ ہے، اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی صفت کا خالق بھی اللہ ہے۔ کائنات کی ہر ذات اور ذات کے اندر موجود صفات، ان دونوں کا خالق اللہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ذات تو اللہ کی ہے لیکن اندر صفات میں نے خود لی ہیں۔ پھول کو اللہ نے بنایا اور پھول کی پنکھڑیوں میں خوشبو کی صفت پھول کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ تو جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ کائنات کی جتنی ذاتیں ہیں اور ذاتوں کے اندر موجود صفات مضر ہے، مفید ہے، اچھی ہے، بری ہے، زہریلی ہے، میٹھی ہے، جتنی بھی صفات ہیں، وہ صفات بھی کسی ذات کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی ہے، تو آدمی شرک کا شکار نہیں ہوتا۔ شرک کب آتا ہے؟ مثلا ایک مقرر کو دیکھا، ایک ذہین کو دیکھا، ایک دانا کو دیکھا، ایک پہلوان کو دیکھا، مقرر کی تقریر سنی، ذہین کی ذہانت دیکھی، پہلوان کی قوت دیکھی، تو اب یہ کہنے کی بجائے کہ یہ جو مقرر گفتگو کر رہا ہے، یہ مقرر کی ذات بھی اللہ کی ہے، گفتگو کی صفت بھی اللہ نے دی ہے۔ یہ جو پہلوان ہے اس کا وجود بھی اللہ کا ہے، ہڈیوں کے اندر دوڑنے والی طاقت کی صفت بھی اللہ کی ہے۔
یہ جو ذہین ہے اس کا دماغ بھی اللہ نے دیا ہے، اور دماغ کے اندر تیز سوچنے کی حس اور صفت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ جب آدمی کسی ذات کے اندر موجود صفت کو دیکھ کر اسی ذات کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے آدمی شرک کی طرف چل پڑتا ہے۔ مثلا ایک خطیب کے خطبہ سنا، مقرر کی تقریر سنی، وائز کا واز سنا، اور اسی کے نعرے مارنے شروع کر دیے، اسی کے ڈنکے بجانے شروع کر دیے، اسی کے پھریرے لہرانے شروع کر دیے، اسی کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ وہ اللہ جس نے اس کو ہونٹ دیا، زبان دی، آواز کی نالی دی، بولنے کا شعور دیا، دماغ میں حافظہ دیا، الفاظ دیے، اس اللہ کو بھول کر اس مقرر کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ مقرر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر عقیدت آتی ہے، پھر پرستش آ جاتی ہے۔ کسی نیک کی نیکی دیکھی تو اسی کی تعریف میں صبح سے شام گیت گانے شروع کر دیے، اور جس اللہ نے اس کے اندر نیکی کا شعور بخشا، اللہ نہ چاہے تو کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، اللہ پاک نے کمال کا علم دیا تھا، لوگ ان کے علم کی تعریف کرتے تھے، جس کو دیکھو اس کی زبان پہ اس کی تعریف 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 تعریف۔ محبت پیدا کرتی ہے، محبت بڑھتی ہے، عقیدت آ جاتی ہے، عقیدت بڑھتی ہے، شرک آ جاتا ہے، پرستش آ جاتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے، آپ کے ہاں یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ کا کرنا فالج ہو گیا، اس کو فالج ہوا تو دماغ کی سوچنے کی حس کے اوپر بھی فالج گر گیا۔ عرصہ کے بعد جب فالج درست ہوا تو وہ عالم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بڑا زور لگایا کہ سورہ فاتحہ سنا دو، تو وہ کہتا تھا سورہ فاتحہ کیا ہوتا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم غلط اس کے نعرے لگاتے تھے، اصل تو اللہ ہی اللہ تھا جس نے اس کے دماغ کو علم سے آباد کیا تھا۔ اگر اس کی ذاتی صفت تھی تو یہ تو زندہ ہے، ذات موجود ہے، وہ علم کہاں گیا؟ اب تو فاتحہ بھی نہیں آتی۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ المیہ ہوا، مشرکین مکہ میں بھی یہی تھا، اور کسی نیک کی نیکی دیکھتے تو اس کی تعریف شروع کر دیتے، اسی کے رطب اللسان ہو جاتے، اسی کی باتیں، اسی کے تذکرے، اسی کا فلاں فلاں فلاں، پھر وہ کثرت سے اللہ بیچ میں نکل جاتا، اللہ سائڈ پہ ہو جاتا، اور اسی کی تعریف کے لیے جو صبح سے شام تک گیت گائے جاتے، تو پھر ایسا ایسا اللہ اوجھل ہوتا، پس پش جاتا، پیچھے ہٹتے ہٹتے گھنٹوں باتیں کرتے، اسی نیک کی باتیں کرتے کرتے بیچ میں اللہ کا ذکر نہیں آتا تھا، پھر ایسا ایسا یہی بات ان کے شرک کا سبب بن گئی۔ اسلام نے اس کا حل کیا کیا؟ آپ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہم پڑھتے ہیں، قرآن نے 2 لفظوں کے اندر اس مرض کا سدباب کیا ہے، بڑے معجزانہ انداز سے، حکیمانہ اسلوب سے۔ قرآن کی پہلی فاتحہ کی پہلی آیت کے پہلے 2 لفظ الحمدللہ، کہ تعریف اللہ کی۔ کیا مقصد؟ کسی حسین کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے نقوش بنائے۔ کسی عالم کو دیکھیں کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے دماغ میں علم بھرا۔ کسی خطیب کو دیکھیں، تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے ہونٹ اور زبان کے درمیان توازن قائم کر کے گفتگو کا سلیقہ دیا۔ کسی پارسا کو دیکھا کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے گارے مٹی کے وجود کو نیکی کا شوق اور نیکی کا خوگر بنا دیا۔ تو جس چیز کو دیکھیں کہیں الحمدللہ کہ اللہ تو نے ہی تو یہ کیا، اگر تو نہ کرتا تو یہ اس کے اندر صفت، خوبی، وصف، حسن، تقریر کیسے منظر عام پہ آتی؟ تو اصل تعریف اس کی نہیں ہے، تعریف تیری ہے۔ جو آدمی کسی موصوف کے اندر، کسی ذات کے اندر خوبی کو دیکھ کر تعریف اللہ کی کرے تو پھر یہ آدمی شرک سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ بھول جاتا ہے، اور اسی کے نعرے، اسی کے تذکرے، اسی کی دیواروں پہ اشتہار، اور اسی کی وال چاکنگ، اور اسی کے پھریرے، اور اسی کے سٹیکر لگا 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 کے پھر ایسا ایسا لوگ دیکھتے ہیں اللہ کبھی زیر بحث نہیں آیا، پھر اسی سے مرادیں، اسی سے جھولیاں، اسی سے مانگنا، اسی تو وہ جو محبت تھی عقیدت میں گئی، عقیدت شرک میں آئی، شرک پرستش میں آ گیا، اور دھیرے دھیرے آدمی نور سے ظلمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا جس کے اندر کوئی خوبی دیکھو کہو الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے گارے مٹی کے وجود میں یہ خوبی بھر دی۔ تو غزوہ بدر فتح ہوا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو 3 بڑے بڑے فوائد عطا کیے۔ ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو 13 سال تک ایک نظریہ، ایک ذہن، ایک سوچ آپ نے دی تھی، یہ 360 سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔
اب مشرکین مکہ 13 سال تک لڑتے رہے، ٹکراتے رہے کہ نہیں ان سے ہوتا ہے، یہ پارٹنر ہیں اللہ کے۔ مدینہ منورہ میں جب غزوہ بدر ہوئی تو 360 کچھ نہ کر سکے، اکیلا اللہ اوپر فتح دے گیا۔ تو اسلام کا وہ نظریہ جو 13 سال تک زبان کی حد تک تھا، غزوہ بدر کے بعد وہ عمل کے روپ میں آ گیا۔ اسی لیے غزوہ بدر کے بعد مکہ کے کچھ مشرک مدینہ کے مکہ مکرمہ گئے تو 70 بڑے بڑے سردار تو قتل ہو چکے تھے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، یہ حرم میں بیٹھے تھے مغموم۔ تو مدینہ منورہ کے اس آنے والے آدمی نے ان سے پوچھا پریشان بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے 70 سردار قتل ہو گئے ہیں، 70 گرفتار ہو گئے ہیں، ذلت کا وہ داغ پڑا ہے کہ 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔ تو اس نے جان بوجھ کر انجانہ بنتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بدر کا کنواں تمہیں یاد نہیں، جب گھسیٹ کر ہمارے سرداروں کی لاشیں ایک ویران کنویں کے اندر پھینکی جا رہی تھی۔ تو اس نے اشارہ کیا وہ 360 کی طرف کہ انہوں نے کچھ نہ کیا، وہ جو 360 پڑے تھے بت، انہوں نے کچھ نہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا انہوں نے کچھ نہ کیا۔ اس نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، تم ہر سال ہم سے ستو بھی لیتے تھے، کھجوریں بھی لیتے تھے، اونٹ بھی لیتے تھے، بکرے بھی لیتے تھے، گھی بھی لیتے تھے کہ تمہیں کوئی مشکل ہو ان کو لا کے دو۔ تم نے ہمارا مال بھی برباد کیا، ہمارا عقیدہ بھی برباد کیا۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو جب ہم حج کے ایام میں آتے تو ہمارے جانور ستو سے، کھجوروں سے، گھی سے لدے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یقین تھا کہ یہ 360 کرتے ہیں، جو تمہارا کچھ نہیں کر سکے ہمارا کیا کریں گے۔ لہذا اگلے سال جب ہم آئیں گے تو ہم 1 ٹکے کے برابر بھی چیز ان کے لیے نہیں لے آئیں گے۔ بلا تشبیہ بلا مثال ہمارے علاقے میں ایک